نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على نبينا حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سماعت فرمایا کرتے تھے. آپ کو اس کلام سے بڑی محبت تھی اور اسی طرح سے حضرت مولانا حروم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف آپ بہت پڑھتے اور پھر کبھی کبھی کچھ اشعار خود ہی بتاتے، کہتے اب یہ لے سے مجھے جو ہے نا سنا دو. تمہارا ایک دو اشعار وقت کافی ہو چکا ہے، ان کی روح کی خوشی کے لیے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میاں صاحب نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں سب نور اسے دے نوروں، سب نور اسے دے نوروں کہ اس دا نور حضور کتنا خوبصورت. سب نور اسے دے نور اس دا نور حضور، اس نو تخت عرش دا ملے تے یارو موسیٰ نو کو توڑوں تے ہور کسے کوئی نیکی ہو سی یارو تو شاہ خرچ قبر دا مینو ہی کو نام تساڈا سانو ہی کو نام تساڈا آقا گہنا روز حشر. اور پھر الحمدللہ کئی بار آپ کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی اور حرم شریف میں خاص طور پہ ہم سحری کے وقت اپنے نوجوان ساتھیوں کو جگانے کے لیے خاص طور پہ یہ شعر پڑھا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کچا رنگ
کچا رنگ للاری والا، کچا رنگ للاری والا تے یارو چڑھدا لیندا رہندا، عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کبھی نہ لیندا، تے عشق کرم دا یا رکت رائے زیلی او تینے دے وسنائی، ایک نہ لب دیا عمر گزاری تے ایک نہ دیر رائی، تے بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی او جاوے وچ ہے زمین آخر وقت میں ایک خاص شعر بار بار اس کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور کیا کہتے کہ یہ شعر کو بار بار فرماتے تھے ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہم بوڑھوں کے لیے یہ شعر ضرور سنایا کر، اللہ میری جان حوالے تیرے، میری جان حوالے تیرے، یا ستار غفار عدل کرے تا پکڑیا جاواں، عدل کرے تا پکڑیا جاواں، او فضل کرے تا چھٹکارا، عدل کرے تا پکڑیا جاواں، تے فضل کرے تا چھٹکارا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جتنا بھی پڑھا جائے وہ دل کو جلا دیتا ہے اور محبت میں اضافہ کرتا ہے، اور حاضری کے لیے دو اشعار مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے، سروروں سیدوں سرور محمد، سیدوں سرور محمد، نور جان بہترو میں تر شفیع مجرمان، آقا اب سردار بھی ہیں، خاتم النبیین ہیں،
میرے آقا شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ کی کیا شان ہے؟ اور پھر مالک کی بارگاہ میں تو میدانی گر حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ مالک تو جانتا ہے کہ میرا حساب ضروری ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ مالک ہم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا سے حساب، الہ العالمین تو معاف کرنے والا ہے، معاف فرما۔ یا اللہ بغیر حساب کے یا اللہ پار گزار دے، لیکن مالک اگر تو جانتا ہے کہ حساب ہونا ہی، حساب کرنا ہی، ہم مسکینوں عاجزوں سیاکاروں گنہگاروں کا، تو مالک پھر ایک التجا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ الہ العالمین ہمارے آقا کے سامنے ہمارا حساب ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ کر آپ پریشان ہوں گے۔ الہ العالمین ہمارے آقا کے سامنے ہمارا حساب نہ لینا، سرکار کی نگاہ سے ہٹا کر حساب۔ وقت کم ہے، اللہ کریم ان کے درجات میں بلندیاں باتیں سے فاضل۔ آپ نے تقاریر وہ سن چکی ہیں ماشاءاللہ، آپ نے نعتیں بھی سنی ہیں، اور الحمدللہ کافی دیر آپ نے اللہ کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر شمس الاصفیاء، کیا کیا لقب میں اس ہستی کو دے سکتا ہوں۔ علماء کرام، اصفیاء کرام، بزرگان دین بہت سے زندگی میں دیکھے ہیں، ان کے بازار میں تلمس طے کیے ہیں، ملاقاتیں کی ہیں، لیکن کوئی استاد حدیث کا ہے تو وہ حدیث کا ہی استاد ہے، کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی تحقیق کرنے والا ہے، وہ شیخ القرآن ہی ہے، کوئی فقہ اس کی تحقیق کرنے والا ہے تو وہ فقہ کا ہی مفتی ہے۔ لیکن حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک ایسی ہستی تھے، ایسی شخصیت تھی کہ یہ 60s کی بات ہے، 1966 میں شکرگڑھ کے اندر آپ نے ایک عظیم الشان دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھا، اور اس کا نام کیا رکھا؟ مدینہ العلوم شکرگڑھ۔ کملی والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آنا مدینہ العلم وادی انبابو، سرکار کی اس ارشاد پہ اس کا نام مدینہ العلم رکھا، اور ان طلاب مزامے سے گویا پہلی کلاس کا ایک طالب علم یہ فقیہ یہ تھا۔ وہ مدرسہ الحمدللہ پھل بہت اچھا۔ پھر 71 میں جنگ ہوئی تو شکرگڑھ محلے وقوع کے لحاظ سے ایسے ہے کہ یہ نارووال کے پاس جسڑ اور یہ اس طرح سے تقریباً آدھا میل ہے بارڈر، اور آدھا میل ادھر سے ادھر سے گھوم کے اس طرح سے بارڈر جا رہا ہے، اور یہ 800 گاؤں کا ایک بہت بڑی تحصیل، آج کا جو شاید ضلع ہوگا یہ، تو 800 گاؤں کی ایک تحصیل،
جو ہے یہ اندر ہے بالکل یوں، تو اس پہ حملہ ہوا، اور جب آ کے مسجد کے میناروں پہ گولے برسنا شروع ہوئے تو پھر وہاں سے آپ نکلے اسلام آباد میں آئے۔ اسلام آباد میں آپ تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی درس قرآن دینا شروع کیا۔ اچھا، شکر گڑھ میں ایک طرف یہ علم دین حاصل کرنے والے بچوں کا مدرسہ تھا، لیکن ساتھ آپ کا علمی تباہ ہے کہ آپ اس وقت بھی بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے۔ ایسے آپ کے پاس طلباء تھے جو بخاری شریف بھی پڑھتے تھے، اور دوسری طرف مشکات، جلالین وہ لوگ بھی پڑھنے والے تھے، اور پھر بدی وہ سارے علوم آپ پڑھاتے تھے۔ پھر حافظ قرآن لکھا نہیں کرتے تھے، حافظ قرآن لکھا نہیں کرتے تھے کہ میں حافظ ہوں، لیکن حافظ تھے کیسے؟ شکر گڑھ کی بھی عظیم شان جامع مسجد تھی، اس مسجد میں ایک حافظ صاحب جو تراویحوں میں نائب امام بھی تھے، تراویحوں میں قرآن مجید سنانے کے لیے مسجد پہ کھڑے ہوئے، تو پیچھے سامنے حضرت علامہ صاحب خود تھی، تو چھٹے پارے میں جا کر حافظ صاحب یوں سمجھتے تھے کہ ایسے ادارے سے انہوں نے حفظ کیا ہے کہ جہاں غلطی کا احتمال نہیں چھوڑا استاد نے۔ تو چھٹے سپارے میں آ کر حافظ صاحب نے آیت پاک کا ایک حصہ پڑھا۔ آیت پاک ہے لو مت لائم، حافظ صاحب اس کو پڑھ کے لو مت لائم۔ اچھا، ہاں حفاظ آیت کا لقمہ تو دیتے ہیں، لیکن کبھی پیچھے کسی حافظ نے زبر زیر اتنی باریک غلطی کو کبھی نہیں پکڑا۔ ساری زندگی آپ سنتے ہیں کہ آپ سنتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لقمہ دیا، حافظ صاحب پیچھے پڑ گئے، پھر وہی آیت شروع کی، پھر وہ غلطی باقی تھی، پھر اسی طرح سے آپ نے لقمہ دیا، 3 بار لقمہ دے چکے، تو حافظ صاحب غصے سے جو ہے نا رکوع کرتے ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد قرآن مجید کھول کے حضرت علامہ صاحب نے کہا حافظ صاحب غور سے دیکھیں، یہاں لو ماتا لا ان ایک حمزہ آپ اضافی پڑھ رہے ہیں، ایک حمزہ آپ نے اضافی پڑھ دیا ہے۔ صاحب حیران ہو گئے، کہنے لگے آج تک زندگی میں اتنی باریک غلطی میرے استادوں نے نہیں پکڑی۔ فرمایا میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں بھی کھڑا ہو کے حافظوں کے پیچھے زبر زیر کا 10 حافظ جو ہے نا وہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے، لیکن زبر زیر کی کہیں شائبہ ہوتا تو میں حافظ کو وہاں بھی پکڑا کرتا تھا۔ حافظ صاحب یہ آپ کا تباہ علمی تھا۔ پر آپ اسلام آباد چلے گئے 71 کی جنگ کے بعد، اسلام آباد میں آپ نے جا کے درس دینا شروع کیا، سیکٹر G72 درس دینا شروع کیا، تو بہت لوگ آپ کے درس میں وہاں حاضر ہوتے۔ ایک محفل تھی، محفل جس میں اسلام آباد کے تقریباً اکثریت علماء وہ سارے وہاں جمع ہیں، اور سب پرانے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے والے ہیں، پرانے یہ لے گئے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ والی کے لحاظ سے بالکل سوکھے سڑے سے جو ہے نا اور بالکل سادگی میں۔ تو ایک عالم دین نے بخاری شریف کی تقریر کرنی شروع کی، تو بخاری شریف کی آخری حدیث پاک تلاوت کی تو غلطی ہو گئی۔ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھے کہ ہم یوں سمجھتے تھے کہ حدیث پاک گویا وہ حافظ حدیث معلوم ہوتے تھے۔ جب بھی کوئی حدیث پاک کا ریفرنس پوچھنا ہوتا تو عرض کرتے حضور یہ حدیث، فرماتے ہیں فلاں کتاب، فرماتے ہیں علماء 6 حدیثیں
صحاح ستہ پڑھا کرتے تھے. ہم نے سید ابو البرکات رحمت اللہ علیہ سے دورہ حدیث میں 9 حدیثیں پڑھی تھی. تو اب آہستہ سے علامہ صاحب نے فرمایا ناظرین دین کو کہ حضرت صاحب میرے پاس بخاری شریف کے پارے موجود ہیں تو میں منگا دیتا ہوں تو دیکھ کے آپ حدیث پڑھ لیں. انہیں پرواہ نہیں کی, پھر وہ حدیث پڑھی, پھر غلطی ہو گئی تو آپ نے پھر ٹوکا. تو مولانا صاحب کو غصہ آ گیا کہ بھئی مجھے ٹوکنے والا تکلیف میں کون ہے. وہ تھوڑے سے آگے سے بڑھے. میزبان جو ہے نا وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے کہا حضرت آپ نیچے تشریف لائے, اور حضرت علامہ صاحب کو عرض کیا کہ حضور آپ یہاں تشریف رکھیں اور اسی حدیث پاک پہ آپ درس دیں. آپ نے جب درس دیا تمام علماء حیران رہ گئے اور بالکل سارے جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے. کسی نے کھانا کھایا, کسی نے نہیں کھایا, سارے غصے میں چلے گئے. کہنے لگا بگا کہا یہ عالم دین یہاں رہے تو پھر ہماری چھٹی ہے. سب ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ رات کو میں سویا, میرے مرشد گرامی حضور غوث المعظم پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما اور میری بیگ پہ تھپکی چلی تھی مجھے. پھر تھوڑی دیر گزری تو دیکھا تو سرکار بری امام رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے بھی آ کے پیٹ پہ تھپکی. پھر ماتے میں نے دیکھا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ اسلام آباد کی ایک طرف بڑی امام کی درگاہ ہے, دوسری طرف پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور یہی جو ہے نا پنڈی کی تحصیل بھی ہے موڑا شریف بھی حضور پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرشد گرامی میں. فرمایا مجھے تسلی ہو گئی, یقین ہو گیا کہ ان اللہ والوں کیا روحانی تصرف جو ہے وہ میرے ساتھ. واقعی یہی ہوا کہ پھر آپ ایک وقت آیا اسلام آباد کے علماء کے جو نام جتنا وقت وہاں رہے محکمہ اوقاف میں, تو اسلام آباد کے علماء کے جو نام وہ صدر رہے. یہ آپ کا علمی مقام تھا. تو بات کو ختم کرتے ہیں. وہ حدیث پاک وہ کتنی خوبصورت حدیث پاک تھی. بخاری شریف کی آخری حدیث پاک کتنی خوبصورت تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. کلمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمات ایسے ہیں مالک کو بڑے پیارے ہیں, اللہ کو بہت پیارے ہیں. اور پھر سبحان اللہ سرکار کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان. کافی ہے. مجھے جو ہے نا یہ حدیث پاک کے یہ کلام یہ سن کر جو ہے نا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے. میاں صاحب فرمانے نے آپ فرمانے نے ککھ سواد نمشیری اندر تے یارو کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں پر نہ ساریاں چیزاں نالاں او گلاں سجن دیاں مٹھیاں. 2 کلمات ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں, اللہ کے نزدیک کو بہت پیارے ہیں. اور خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے ہیں, بھاری نہیں, بہت آسان, ادا کرنے بہت آسان ہے.
ثقیلتان علی المیزان، لیکن وہ ترازو میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. یہ وہ حدیث پاک تھی جس کا آپ نے اس زمانے میں درس دیا. تو گاہے گاہے باز خواں قصہ پاری نہ رہا، وہ بات بھی جو نا آپ کے سامنے بیان کی ہے، وہ چیز بھی. تو بات کو ختم کرتے، یہ کلمات اتنے پیارے ہیں کہ یہ دوسری حدیث میں جو نا وہ آتا ہے کہ یہ کلمات ایک کلمے کے اضافے کے ساتھ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتوں کی تسبیح ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ فرمایا فرشتوں کی تسبیح ہے. ابھی وہ بچہ آپ کو بتا رہا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں بندہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، مفقود حال ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ فرشتوں کی تسبیح سے کیوں غافل ہو؟ فرشتے صبح کے وقت یہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے مالک کی، تم یہ تسبیح تم بھی پڑھو. تو جب یہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح سے ٹیلی ہو جائے گی تو تمہیں جو ہے نا اللہ کے رزق کی انبار عطا فرما دے گا. اور پھر بزرگان دین نے طریقہ لکھا ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر 100 بار سرکار کے درود کا نذرانہ پیش کرو، 100 بار یہ تسبیح پڑھو، پھر 100 بار آخر میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے پھر فرض پڑھو. تو اس طرح سے جو آدمی اس تسبیح کو پڑھے گا تو گویا اسے دنیا و آخرت ہر نعمت جو نا اللہ کریم اسے عطا فرما دے گا. یہ ایسی خوبصورت تسبیح ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. حضرات گرامی قدر، بس یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسی خوش نصیب ہستی تھے کہ آپ نے بچپن میں ہی نسبت رسولی کا سبق پہلے حاصل کیا، اور پھر آپ کا علم اللہ کے ولی کی دعا کا نتیجہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہم 2 طالب علم حضور غوث المعظم پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عصر کے بعد حاضر ہوئے. عرض کی حضور ہم علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اس ہزارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے ایک سیب رکھے ہوئے تھے، سیب اٹھایا، اپنے ہاتھ سے چھری سے کاٹا، آدھا ان کو پکڑایا، آدھا مجھے پکڑایا. فرمایا یہی جو ہے نا وہ سیب کھانے کی جو ہے نا وہ دیر تھی. جتنا علم میں نے پڑھا وہ سارے کا سارا مجھے یاد ہوتا. اور پھر آپ قرآن مجید فقہ میں دیکھیں تو آپ پتہ چلتا تھا کہ آپ سے زیادہ بڑا فقیہ کوئی نہیں، حدیث میں آپ سے زیادہ بڑا محدث کوئی نہیں، قرآن مجید کی ریسرچ اس کی مثال کوئی نہیں. اور پھر اپنے مرشد گرامی کے نسبت رسولی کا فیض تقسیم کرتے 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 یہ محفلیں سجاتے سجاتے آخر وقت آیا تو دربار عالیہ بوڑا شریف میں عظیم الشان عرس جو نومبر میں ہوتا ہے حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس عرس میں حاضر تھے. عرس کا دوسرا دن تھا تو آپ کی روح پرواز کر گئی اور وہاں آپ کی نماز جنازہ مرشد گرامی نے ادا فرمائی. اور پھر اس کے بعد آنا یعنی ایسی ایک خوش نصیب ہستی جو اپنے پیچھے بھی کیا کچھ چھوڑ کے گئے اور اپنی کتنی خوبصورت زندگی گزار کے چلے گئے. قد افلح من تزکا، میں کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو ظاہر اور باطن کو پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا ذکر کیا. فصلی اور نماز ادا کی. اللہ کریم نیک باتوں میں مجھے توفیق